دنیا میں سے بڑا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا آخری 2 آیات جو اس پر عمل کریں 21 دن میں جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. پہلے ہی دن انشاءاللہ مجھے امید ہے پوری ہوگی، لیکن پھر بھی ہمارے اعمال میں کمی ہے ہوتا ہے. یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں اگر صبح سے شام تک بیان کرتا رہوں تو مجھے امید ہے کہ اس کا وظیفہ دیتا ہوں ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے، جادو کے لیے. بہت سے لوگ آج جادو سے پریشان ہیں، اور یہ 2 آیات موجود ہیں. آپ جادو سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ یقین کریں جو بھی جادو کرے گا آپ پر، جو بھی ان میں ملوث ہوں گے ان سب پر وہ جادو واپس پلٹ جائے گا. تجربہ کر کے دیں. کسی خاص مشن کے لیے کوئی حاجت درپیش ہو، جادو واپس کرنا ہو، پلٹنا ہو، جادو ختم کرنا ہو، تو اس کے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بہت سے لوگ، حالانکہ میں نے اس کی بہت زیادہ وظائف آپ کو دیے بھی ہیں، پہلے بھی میں نے سورہ توبہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، لیکن بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ میسج مجھے کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا خاص وظیفہ ہمیں دو. تو بھائی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یقیناً اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور نعمت ہے ہم پر. سارا قرآن ہی نعمت ہے، سارا قرآن ہی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایسا کلام دیا ہے، ایسا قرآن عظیم ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہر بیماری روحانی جسمانی امراض کی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو، قرآن عظیم سے دل لگاؤ. قرآن عظیم جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے گا. جو قرآن عظیم سے دل لگاتا ہے، جو قرآن عظیم کے حلال حلال سمجھتا ہے، حرام حرام سمجھتا ہے. پھر اس میں بعض صورتوں، بعض آیات کی فضائل ہے. تو یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں اگر صبح سے شام تک بیان کرتا رہوں تو مجھے امید ہے کہ ختم نہیں ہوں گے. اتنے فضائل ہیں سورہ توبہ کے آخری. اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اس سے جو بھی یہ پڑھے گا نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد صرف ایک بار بھی پڑھے گا، اور ایک بار اس کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے گا، 1-2 بار، تو اس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی، جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، کہ جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ اور رسول کی محبت، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرے گا جو ان آیات کی تلاوت کرتا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد. تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ ایک تو اس کا وظیفہ دیتا ہوں ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے، خصوصاً جادو کے لیے. بہت سے لوگ آج جادو سے پریشان ہیں، اور یہ 2 آیات موجود ہیں. آپ جادو سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان 2 آیات کا وظیفہ میں دیتا ہوں. آپ یقین کریں جو بھی جادو کرے گا آپ پر، جو بھی ان میں ملوث ہوں گے ان سب پر وہ جادو واپس پلٹ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں.
لیکن اس کا تلفظ ٹھیک کریں سب سے پہلے یار. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں میں سورہ توبہ کی آخری آیات کا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مجھ پر جادو ہے، تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے سناؤ. جب مجھے سناتا ہے تو مجھے پتہ نہیں لگتا کہ انگریزی پڑھ رہا ہے یا اردو پڑھ رہا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ آپ کی تلفظ ٹھیک نہیں تو آپ کو بھائی کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرے گا. مجھے دل نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے اس طرح پڑھوں جس طرح لوگ پڑھیں. تو بھائی وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں، الٹا اثر ہوگا آپ پر. سب سے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں کسی قاریہ کے ساتھ، یعنی مرد قاری کے ساتھ، عورتیں قاریہ کے ساتھ، جو اچھی طرح سمجھنے والے ہیں قرآن عظیم کو، صحیح پڑھنے والے ہیں اس کے ساتھ. ورنہ پھر مجھے واٹس ایپ پہ سنایا کریں، میں آپ کا جو غلطیاں ہیں وہ نکال دوں گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کا کام کرے گا وظیفہ. دنیا میں سے بڑا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا آخری 2 آیات جو ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اس کے معنی پر غور کرو، اس کے ترجمے پر غور کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، اپنی امت سے کتنی محبت ہے. تو ان آیات کو صحیح ترتیب سے، اجازت عام ہے، اجازت نہ مانگا کریں. بار بار کمنٹ میں واٹس ایپ پہ اجازت بالکل نہ مانگ، اجازت عام ہے، بس 2 شرطیں ہیں: پابندی 5 وقت کی نماز کی پابندی اور رزق حلال کی طلب. پھر آپ کو اجازت ہے، اجازت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، خاص اجازت ہے آپ. تو آپ کو ایک تو میرا مشورہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد کم از کم 1 بار پڑھا کریں، ایک 2 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے سب مشکلات خود بخود ختم ہوتے جائیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اللہ و رسول آپ سے محبت کریں گے. تو ایک تو 5 نماز، اور کسی خاص مشن کے لیے کوئی حاجت درپیش ہو، جادو واپس کرنا ہو، پلٹنا ہو، جادو ختم کرنا ہو، تو اس کے لیے خاص وظیفہ ہے. اس کے لیے آپ ان 2 آیات کو ایک تو تلفظ ٹھیک کریں. سب سے پہلے یہ بات بار بار سنیں، بار بار اس پر غور کریں. اگر آپ کا تلفظ پڑھنے کا انداز ہی ٹھیک نہیں تو پھر اثر نہیں کرے، ہاں الٹا اثر کرے گا کہ آپ قرآن کیوں غلط پڑھتے ہیں. یہ فرض ہے کہ صحیح طریقے سے ہم قرآن پڑھیں. تو اسی طرح پڑھا کریں خصوصاً. اور جس مہم کے لیے پڑھتے ہیں تو پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد درود شریف 11 بار اور 100 بار جو ہے 2 آیتوں کو پڑھیں سورہ توبہ کی. سب سے پہلی مرتبہ جب پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تو صحیح تلفظ کے ساتھ 100 بار پڑھیں اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف. انشاءاللہ 21 دن تک اس پر عمل کریں. 21 دن میں جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. پہلے ہی دن انشاءاللہ مجھے امید ہے پوری ہوگی. لیکن پھر بھی ہمارے اعمال میں کمی ہے، کوتاہیاں ہم میں بہت ہیں. تو 21 دن تک مسلسل کریں. اتنا زیادہ مشکل نہ ہو تو 40 بار عشاء کی نماز کے بعد اس ترتیب سے پڑھیں. لیکن زیادہ سخت مشکل، سخت جادو، جنات، دشمنوں کا خطرہ، جو کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو 100 بار پڑھیں. انشاءاللہ العزیز 21 دن میں ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. وآخر دعوانا ان الحمد